جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی اس کی روشنی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان میں جو سورج ہے اس کی قسم کھا کر کے، اور زمین پر اس کی ضیاء باریوں کی قسم، یعنی وہ آسمان میں ہے۔ سورج طلوع آسمان میں ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی پوری زمین کو اور پوری کائنات کو گھیری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، جس کے سبب رات کی تاریکی آتی ہے اور دن نکل آتا ہے۔ رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے اور دن نکل آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ پیچھے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی جب وہ 14ویں رات کو غروب آفتاب کے بعد مکمل چاند بن کر طلوع ہوتا ہے، مکمل چاند بن کر کے طلوع ہوتا ہے اور پوری دنیا پر اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ گویا کہ یہاں والقمر اذا تلاها سے 14ویں رات کے چاند کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، اور یہ سورج کے غروب ہونے کے کچھ دیر بعد نکلتا ہے، اور اس کی بنیاد پر دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس روشنی سے اپنے کام کو بھی پورا کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب وہ روشن ہوتا ہے یا روشن کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ دن کی قسم جب وہ سورج کو پورے طور پر ظاہر کر دیتا ہے اور تاریکی رخصت ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، رات کے پردے میں چھپی تمام چیزیں آشکارا ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ تو رات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ سورج کو چھپا دیتی ہے، یا آفاق عالم کو یا زمین کو ڈھانک لیتی ہیں، اور آسمان اور اس کے بنانے والے رب کریم کے حکم سے پوری کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پر قسم کھائی۔ والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس نے اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم کھائی، یعنی آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم، جو اپنی فحامت اور ضخامت، موٹے پن اور اس کی وسعت اور کشادگی کے سبب اپنے بنانے والے کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع اور اتنا موٹا بنایا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آسمان اس کے موٹاپے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ 500 سال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی آسمان کی۔ والارض وما طحاها،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کی قسم کھا رہا ہے، اور اس ذات کی جس نے اسے پہ بچھا دیا، پھیلا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں زمین اور اس کے بنانے والے کی قسم، یا زمین اور اس کی بناوٹ کی قسم، جسے اللہ تعالیٰ نے ہر جانب پھیلا دیا ہے تاکہ اس کی مخلوقات اس پر زندگی گزار سکے۔ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو زمین پھیلائی ہے، اس کا رقبہ بنسبت پانی کے بہت مختصر اور کم ہے۔ زمین، آپ پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں گے، پانی زیادہ ہے، اور ایک تہائی حصے پر زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، لیکن یہ بھی کافی بڑی ہے، اور اس کے اندر اللہ کی تمام مخلوقات سموئے ہوئے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم کھائی ہے، اور اس کی جس نے اسے درست کیا، صحیح کیا۔ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، مفسرین کہتے ہیں روح انسانی اور اس کے پیدا کرنے والے کی قسم، جس نے اسے بہترین شکل و صورت میں پیدا کی، پھر اس کے لیے خیر و شر کو بیان کر دیا تاکہ نیک عمل کریں اور گناہ سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، اور اس کے بعد نفس کو پیدا کرنے کے بعد جس شکل میں بھی پیدا کیا، اسے خیر و شر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرما دی، اس کی وضاحت کر دی، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے کے لیے نیکی کے راستے کو آسان کر دیا، اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کر دی۔ ان تمام قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور جواب قسم فرمایا کہ کامیاب اور کامران ہو گیا، قد افلح من زکاہا، وہ انسان جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرے گا اور عمل صالح اور ذکر الہی کے ذریعے اسے زینت بخشے گا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص، اور خائب و خاسر ہو گیا جو اپنے نفس کو گناہوں کے بوجھ تلے دبائے رکھا ہے، اور حصول رضا الہی کے لیے اسے اوپر اٹھنے نہیں دے گا۔ ایسا آدمی جو اپنے نفس کو دبائے رکھے ہوئے ہیں گناہوں کے بوجھ تلے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ یہ مفسرین نے تمام آیتوں کی تفسیر مختصر انداز میں ذکر فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی 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 مخلوقات کی قسم کھا کر کے اللہ عز و جل نے سارے مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ کیا، یہ نفس جو انسان کا ہے، جو انسان پیدا کیا گیا ہے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی چیزیں پیدا کر رکھی ہے، ایک خیر کا مادہ، ایک شر کا مادہ۔ شر کے مادے سے انسان اپنے آپ کو ناکام و نامراد کر لیتا ہے، اور خیر کے مادے پر قائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو انسان اپنے نفس کو پاک و صاف رکھ کر کے گناہوں سے دنیا کے اندر باعزت ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخرت میں بھی ایسے بندے کے لیے کامیابی ہے جو شخص اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح جگہ لگا کر کے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے تقوی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے
اپنی زندگی کو کھپا دے، ایسا شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہیں پر دنیا کی بہت ساری رنگینیاں موجود ہیں جہاں پر انسان اپنے نفس کو لے جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے فتنے ہیں جن فتنوں میں اپنے آپ کو ملوث کر کے انسان اپنے نفس کو ناکام و نامراد کر لیتا ہے۔ ایک انسان یہی انسانی صفت کے ساتھ اور اسی دل کے ساتھ، اسی نفس کے ساتھ جس کو وہ پاک و صاف کرتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ وہیں پر یہ انسان اپنے اسی نفس کی بنیاد پر جسے خاک آلود کر لیتا ہے، گناہوں کے اندر ملوث کر کے، اس میں گندگی لگا کر کے اپنے آپ کو ایک حقیر اور ذلیل انسان بنا لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ اتنا گر جاتا ہے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، جانوروں کے مانند ہیں۔ اور کہا بعض دفعہ کی بل هم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں خوبیوں کو پیدا کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان، ایک انسان کو اس کے تقوی، پرہیزگاری اور اس کے نفس کی پاکی کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے۔ وہیں پر اس نفس کے شر سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خائب اور خاسر بنا دیتا، حتیٰ کہ بعض دفعہ وہ جانور یا جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آیتوں کا ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ گویا ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے، ہمارے سامنے یہ اوپن کتاب ہے، اوپن چیلنج ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی اس کتاب کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا کی تصویر بنانا چاہتے ہیں، یا وقد خاب من دساہا کے نمونے بنانے چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں۔ یہ زندگی مسلمان کی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے سپرد کر دی ہے۔ ان قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد ان دونوں آیتوں کا ذکر کرنا جواب قسم کو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہے ہماری زندگی مسلمانوں کی پاکیزگی کی زندگی اور نفس پاک و صاف ہونا چاہیے۔ یہی زندگی دنیا میں بھی کامیابی دینے والی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور نفس کی گندگی سے انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، الا یہ کہ وہ جانے سے پہلے سچی توبہ کرے۔ تو ہم سب کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قوم ثمود کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کذبت ثمود، کذبت ثمود بالطاغیہ۔ کذبہ کے معنی ہوتا ہے جھٹلانا۔ کذبت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، چونکہ کذبت ثمود بالطغوا، کذبت ثمود بطغواہ۔ کذبت مؤنث کا صیغہ ہے، ثمود چونکہ قوم کا تذکرہ ہوا ہے، اس کا لفظ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کذبت کو مؤنث استعمال کیا ہے۔ تغوا کے معنی ہوتے ہیں سرکشی، طغا یطغی طغیانا، سرکشی کے معنی میں آتا ہے۔ تغوا معنی سرکشی۔ با یہاں پر سے کے معنی میں ہے، اور ہا کی ضمیر بھی قوم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی چیز پہلے ذکر کی گئی ہو، چاہے مذکر مؤنث واحد جمع، اس کے بعد اسی کی
ضمیر لے کے جائے، لے کر آئے اخیر میں، تو اس کا معنی میں نے آپ کو اپنا کرنے کے لیے کہا تھا، اور وہی چیز آپ کو یہاں پر بھی نظر آئی۔ مثال کے طور پر میں نے کہا تھا میں اپنے قلم سے لکھتا ہوں، اکتب بکتابی، وہ اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا عربی زبان میں؟ یأکل بیدیہ، ہی، کیونکہ وہ ہے، یأکل میں ہوا ضمیر ہے، تو یدیہ، ہاتھ، ہو کی ضمیر آئے گی اس میں۔ اور چونکہ یہاں پر کذبت ثمود مؤنث ہے، اس لیے تغواہا، ہا علی زبر ہا مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جھٹلایا ثمود نے بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے یعنی قوم ثمود کی جو سرکشی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا رسول کو جھٹلایا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ سلیس ترجمہ، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب صالح علیہ السلام کو یا عذاب کو جھٹلایا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب صالح علیہ السلام یا عذاب کو جھٹلایا۔ اس کی تفسیر بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی مزید آگے فرماتا ہے اذ انبعث اشقاها، اذ مانے جب، اذ مانے جب، انبعث ينبعث مانے اٹھنا، اٹھ کھڑا ہونا، انبعث اٹھ کھڑا ہوا، اشقاها، اشقا شقی مانے بدبخت، اشقا اس کی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ معنی ہوتے ہیں بہت بڑا بدبخت، بڑا جس کے اندر زیادتی پائی جاتی، بڑا بدبخت، ہاں، ہاں کی ضمیر سمود کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، اذ انبعث اشقاہا، جبکہ اس کا سب سے بڑا بدبخت انبعث کھڑا ہوا، انبعث کھڑا ہوا، جب کھڑا ہوا اس کا سب سے بڑا بدبخت۔ اس کا سلیس ترجمہ ہے جب ان میں بدبخت ترین آدمی اٹھا، جب ان میں بدبخت ترین آدمی اٹھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، فقال، ف تو پس کے معنی میں، قال معنی کہنا، لہم ان سے یعنی سمودیوں سے، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ اللہ کے رسول، فقال لهم رسول اللہ، قال کا فاعل رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول نے لہم ان سمودیوں سے کہا، ناقۃ اللہ، ناقہ مانے اٹھنی، ناقہ مانے اٹھنی، اللہ، اللہ، ناقۃ اللہ اللہ کی اٹھنی ہے، تو اللہ کی طرف ناقہ کی نسبت کی گئی، یہ اس کے شرف اور اس کی فضیلت کو بتانے کے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے رسول نے یا اللہ کے رسول نے ان سے کہا ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاها، سقا یسقی، سقین مانے پینا، پانی پینا، سقیا مانے پانی پلانا، وسقیاها، ہاں کی ضمیر ناقہ کی طرف، یہاں سقیا اس کی باری کے معنی میں، پانی کی باری،
وسقیاها، اور اس کو پانی پلانا۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے، سمودیوں سے کہا اللہ کی اونٹنی وسقیاها، اور یہ اس کی پانی کی باری ہے، یہ پانی پلانا ہے۔ اس کا سلیس ترجمہ، ان سے اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ اللہ کی اونٹنی کو نہ چھیڑو اور پانی پینے کی باری سے اسے نہ روکو۔ یہ سلیس ترجمہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا تم لوگ اللہ کی اونٹنی کو نہ چھیڑو اور پانی پینے کی باری سے اسے نہ روکو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، فا مانے پس، تو یہاں پہ تو کے معنی میں کیا گیا ہے۔ کذبو، کذبا سے جمع کا صیغہ ہے۔ کذبو مانے جھٹلانا، انہوں نے جھٹلایا، سمودیوں نے۔ ہو مطلب نبی کو، رسول کو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا۔ فعقروها، عقر یعقر مانے ہوتا ہے کونچے کاٹنا، ٹانگ، پیر کاٹ دینا، عقر۔ فعقروها، پھر انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی، ہاں اس کی یعنی اونٹنی کی۔ فکذبوہ وعقروها، تو اللہ کے رسول ان کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ پانی پینے کی باری ہے، اس کو نہ چھیڑنا نہ روکنا۔ تو فکذبوہ، سمودیوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، نہیں مانے رسول کی بات۔ فعقروها، اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے اس اونٹنی کی اونچے کاٹ دی، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اس اونٹنی کو زخمی کر دیا، اس کے پیر کو کاٹ دیا۔ فعقروها، فكذبوه فعقروها کا لفظی ترجمہ ہے انہوں نے ان کو جھٹلایا اور اس کی اونچے کاٹ دی۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، ف مانے تو، بس، دمدم، دمدم یدمدم کے معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، ہلاک کرنا۔ دمدم علی کے ساتھ آتا ہے، علیہم ان کے اوپر، یعنی ان کو۔ فدمدم علیہم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تو ان پر ہلاکت، یعنی ان کو ہلاک کیا، کس نے؟ ربهم، ان کے رب نے۔ تو ان کے رب نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کے رب نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بذنبہم، ذنب من گناہ، ان کے گناہوں، ذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ کیا تھا؟ اللہ کی اوٹنی کو انہوں نے نقصان پہنچایا، رسول کی تکذیب کی۔ فدمدم علیہم ربهم، ان کے رب نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فسواہا، فا مانے پس، پھر، تو کے معنی میں، پھر کے معنی میں، پس کے معنی میں، پھر سواہا برابر کر دیا اس بستی کو۔ ہا کی ضمیر بستی کی طرف لوٹ رہی ہے، بستی یعنی جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے، اس علاقے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ فسواہا، ان کو ہلاک کر دیا ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فسواہا، پھر ان اس ان کی بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر کر دیا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے، فدمدم علیہم ربهم بذنبہم، ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور اس عذاب کو سب کے لیے عام کر دیا۔ فسواہا، سب کے لیے عام کر دیا، اور ان کو ان کی بستی کو برابر کر دیا۔ ولا يخاف عقباها، اور واو اور کے معنی میں، لام لا نہیں کے معنی، یخاف، خاف یخاف معنی ڈرنا، ولا یخاف اور نہیں ڈرتا ہے، عقباها، عقبہ معنی کہتے ہیں انجام کو، اور
اس کا انجام سے وہ نہیں ڈرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، سلیس ترجمہ، ولا يخاف عقباها، اور وہ عذاب کے انجام کے سبب کسی سے خائف نہیں ہے. وہ عذاب کے انجام کے سبب کسی سے خائف نہیں. ولا يخاف عقباها، اور نہیں ڈرتا عقباها، اس کے انجام سے. یعنی وہ عذاب کے انجام سے، انجام کے سبب کسی سے خائف نہیں ہے، نہیں ڈرتا ہے. اب ان تمام آیتوں کا جو ابھی میں نے کذب سمودو سے کیا ہے لفظی اور سلیس ترجمہ، ان کا خلاصہ، ان کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. بہت اہم ہے اور سمجھنے کے لیے میں نے اسی لیے تمام کا ایک ساتھ ترجمہ کر دیا، کیونکہ سب کی تفسیر ایک ساتھ ذکر کی جا رہی. کافروں کے خائب اور خاسر ہونے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کافر جو ناکام ہوتا ہے اپنے گناہوں کی سبب اور اپنے نفس کو گناہوں تلے دبا لیتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہا ہے. کذبت ثمود بطغواہ، مثال قوم سمود کی ہلاکت و بربادی کا قصہ ہے. جب انہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا اور اپنی گرفت میں لے لیا، ان کی پکڑ کی. مفسرین لکھتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت پوائنٹ کی ہیں اور اہمیت کی حامل ہے، یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. اس کو آپ لوگ غور سے سنیے اور اس کو نوٹ کر لیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیے. نمبر 1، گناہوں کا ارتکاب، یعنی گناہ کرنا دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا داعی اور سبب ہوتا ہے. یعنی ایک انسان یا ایک قوم، ایک سماج، ایک جماعت جب کوئی گناہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں سے لوگوں کی اس عمل کی بنیاد پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا سبب بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر ان کے اوپر دنیا و آخرت میں آتا ہے. تو بنیادی طور پر مفسرین نے ان تمام آیتوں سے چند باتوں کا خلاصہ ذکر کیا ہے. نمبر 1، گناہوں کا ارتکاب دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا داعی اور سبب ہوتا ہے. داعی مانے دعوت دینے والا. نمبر 2، کفار مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور ان کی ہلاکت و تباہی کا سبب بن سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی تکذیب کے سبب ہلاک کر دیا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو مفسرین نے ذکر کیا. کیا بتانا مقصود ہے؟ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ کفار مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب ہو رہی ہے، یہ ان کی تکذیب ان کی ہلاکت و تباہی کا سبب بن سکتی ہے، جیسا حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب قوم سمود کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار مکہ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور نبی کی تکذیب سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی بنیاد پر اللہ انہیں ہلاک کر دے، انہیں برباد کر دے، ان کے اوپر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر کے انہیں تہس نہس کر دے، جیسے صالح علیہ السلام کی تکذیب اور جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک و برباد کر دی. تیسرا پوائنٹ، مفسرین کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں، اور قریش کی تکذیب کا کوئی معنی اور اعتبار نہیں ہے. قریش کی تکذیب کا کوئی معنی اور اعتبار نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بعث بعد الموت اور قیامت کے دن
جزا و سزا ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم پر ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ تیسرے پوائنٹ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو نبی اور رسول بنایا، یہ آپ کے حق اور برحق ہونے کی دلیل ہے۔ قریش، کفار مکہ کے رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، تو ان کا تکذیب کرنا، ان کا جھٹلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول اور نبی بنایا، آپ کو کتاب دی، قرآن معجزے کے طور پر دیا، اور آپ نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ اور اس کی دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں ذکر فرمائی۔ قیامت کے دن جزا و سزا کا دن ہوگا، اس دن سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کی پوری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے علم پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے، اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو گویا کہ ایک نئے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم رسول کی تکذیب کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق رسول نہیں مانو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی چیز کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، آپ کے نبی اور رسول اور برحق رسول ہونے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تمہارا جھٹلانا اس نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتا، بلکہ تم خود اس اپنے عمل کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، اپنی دنیا کو خراب کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ قوم سمود کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا، صالح علیہ السلام کی، ایک نبی کی جب تکذیب کی، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے چیخ و پکار اور نہ جانے کون کون سے عذاب میں انہیں تباہ تہو بالا کر دیا، اور ان کی بستی اور ان کے ماننے والے جتنے تھے، جتنے سمودی تھے جو رسول کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کو صفحہ ہستی سے ایسے مٹایا جیسے روئے زمین پر ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ان کے کھنڈارات باقی رہ گئے۔ مدائن صالح کے نام سے آج بھی علاقہ موجود ہے، خیبر جاتے ہوئے راستے پر لوگ دیکھتے ہیں، اس کو عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ نے چھوڑا کہ جو بھی قوم اللہ کے رسول کی تکذیب کرتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کا ایسا ہی حشر بنا دیتے ہیں۔ آگے مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام کو اپنے طغیان اور سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا، یا قوم سمود نے اس عذاب کو جھٹلا دیا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اس عذاب کو تغوا اس لیے کہا گیا کہ وہ سختی میں حد سے متجاوز تھا۔ اللہ اکبر! بہت دو بات ذکر کی گئی یہاں پہ۔ تغوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں سے ذکر کیا، ایک تو ان کی سرکشی، رسول کو جھٹلانا ہے، اور دوسرا یہ کہ سلیس ترجمے میں آپ دیکھیے یا عذاب کو جھٹلانا ہے۔ تو عذاب کو کیوں اللہ تعالیٰ نے تغوا کہا، سرکش کہا؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ وہ سختی میں اتنا خطرناک عذاب ہوگا، وہ سختی میں حد سے تجاوز۔ تغوا کے معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ تو عذاب کبھی حد سے تجاوز کرتا ہے؟ جی ہاں، ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا یہ اس کی حد سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ایک تو یہ کہ رسول کی تکذیب کی، اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کو آگے بڑھائے ہوئے تھے، اور دوسری یہ کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کا انکار کیا، جھٹلایا۔ اللہ کے عذاب کا انکار اس کی سرکشی کی وجہ سے کیا۔ اس کی سرکشی کیا ہے؟ عذاب بڑا خطرناک تھا۔ مفسرین مزید آگے کہتے ہیں کہ یہ طغیان اور سرکشی یا عذاب کا جھٹلایا جانا اس وقت وقوع پذیر ہوا جب سرداران قبیلہ نے اپنے بدبخت ترین آدمی
قیدار بن سالف کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اونٹنی کو ہلاک کر دے. قیدار، قاف دال الف را، قیدار بن سالف، سین علی زبر سا لام فا. قیدار بن سالف ایک ہی شخص تھا جو اصلاً اونٹنی کے پیروں کو کاٹنے والا تھا، لیکن سردارہ نے جو قبیلے کے جتنے سردار، ان سارے لوگوں نے اس کو ابھارا تھا کہ کون کاٹے گا. اس نے کہا کہ میں کاٹوں گا. یہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، مار دیا. مفسرین آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوم سمود کی طلب کے مطابق صالح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل کے طور پر پہاڑ سے اونٹنی نکال دی، تو صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ کوئی آدمی اسے ایذا نہ پہنچائے، انہیں تکلیف نہ دے. یہ آزادی کے ساتھ جہاں چاہے گی جائے گی اور اپنی باری کے دن کنویں سے پانی پیے گی. اسے تکلیف پہنچانا یا اس کی باری کے دن اسے پانی پینے سے روکنا اللہ کے عذاب کو بلانا ہے. یہ مفسرین نے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا کی تفسیر کی. اس آیت کریمہ کی 13 نمبر آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب قوم سمود کی طلب کے مطابق، یعنی صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ صالح اگر آپ کو ہم نبی مان لیں تو ماننے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. آپ ایک کام کریے، اس پہاڑی سے ایک گھابن اونٹنی نکلوائے اپنے رب سے، جو اونٹنی نکلے اور بچا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مطالبہ تمہارا پورا کیا جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. جب وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، فوراً جو ہے اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی کے پیچھے سے نکالا. تو اس موقع پر صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، لہذا اس کو چھیڑنا نہیں، اسے تکلیف نہیں دینا، اور اس کی یہ پانی کی باری جس دن ہے اس دن اسے روکنا نہیں، نہیں تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا اور تم تہس نہس کر دیے جاؤ گے. لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اونٹنی کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا شروع کر دیا. قیدار بن صالف نے ان سرداران قبیلہ کے اشارے پر اونٹنی کو قتل کر دیا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلایا، یعنی سارے سرداروں نے، ساری قوم کے لوگوں نے جو ایمان نہیں لائے تھے صالح علیہ السلام پر، انہوں نے انکار کیا، نہیں ہم نہیں مانیں گے. اور فَعَقَرُوهَا، آگے بڑھ کر کے انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے پیروں کو، اس کے ٹانگوں کو کاٹ دیا. کاٹنے والا قیدار بن صالف ایک ہی تھا، لیکن جمع کسے کا استعمال ہوا ہے. بتانا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس قیدار بن صالف نے اکیلے نے نہیں مارا تھا. مارنے والا، قتل کرنے والا تو ایک تھا، لیکن سارے لوگوں نے اپنی شمولیت دکھائی تھی، اپنے آپ کو شامل کیا تھا، اور ان سب کے اشارے پر ہی اس نے آگے بڑھ کر کے یہ کام کیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب ایک کے اوپر، قیدار بن صالف پر نہیں آئے گا اس نے قتل کیا تھا بول کر کے، نہیں، بلکہ اس نے ان تمام سرداروں کے حکم کو سامنے رکھ کر کے آگے بڑھ کر کے اس نے قتل کیا. لہذا سارے کے سارے مجرم ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہس نہس کرے گا. چنانچہ مفسرین آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کے سبب پوری قوم کو ہلاک کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا، ان میں سے ایک فرد بھی نہ بچا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ان کی ہلاکت و بربادی کے سبب کسی کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب کا مالک ہے، سب کا رب ہے، اور اپنے بندوں پر غالب اور قاہر ہے. کوئی نہیں ہے جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا ان کے گناہوں کے سبب. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا ہلاک کیا جانا کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہ تو کسی سے خائف ہے، کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کی بھی دھمکی سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر لائق ہوتا ہے. بلکہ اللہ تو غالب ہے، اللہ مالک ہے، سب کا رب ہے، قاہر ہے، جبار ہے، قہار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر کسی سے کوئی اعتراض نہیں چاہتا. اللہ جب اپنا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیتا ہے. تو یہ خلاصہ پوری تفسیر کا جو مفسرین نے ان تمام آیتوں کی ذکر کی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اگر آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں کے اندر یا ان تمام آیتوں میں لفظی ترجمے میں یا سلیس ترجمے میں یا اس کی تفسیر میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی ایک عظیم صورت تھی. اس میں کئی میسج اور کئی پیغام تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دینا چاہا ہے کہ جب بھی رسول کی تکذیب ہوتی ہے یا اللہ کے عذاب کی تکذیب ہوتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. رسول کی بات نہ ماننا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ ہی نہیں بلکہ عذاب کو دعوت دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب ایسی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو خطرناک سزا دے کر کے ان کو برابر کر دیتا ہے، ان کی اینٹ اینٹ بجا دیتا ہے. اور وہ کسی سے خائف نہیں. اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں. اللہ کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں کہ کوئی اس کے اوپر نعوذ باللہ حاوی ہوگا. اللہ غالب ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ قاہر ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے غفور ہے، رحیم ہے، ایسے یہ ساری چیزوں پر بدلہ لینے پر بھی قادر ہے. یہ سب باتیں آج کے درس کی خلاصے کی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو کریں.